مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تکبر وضعہ اللہ، او کما قال رسولنا علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث مبارک لے کر آیا ہوں کہ جو اس دنیا کے حالات پر بہتر طریقے سے فٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو مال و دولت عطا کرتا ہے تو انسان تکبر کے اندر چور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو شہرت عطا کرتا ہے تو انسان کے اندر بے تحاشا تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے بندے کو سرفراز فرماتا ہے تو انسان کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے کہ جب انسان کو اللہ نے مال و دولت عطا کی تو اس کے دل کے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تکبر کرنے والے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، من تکبر وضعہ اللہ، کہ جس نے تکبر کیا اللہ تبارک و تعالی اس کو گرا دیتا ہے۔ اور کس طرح سے گرا دیتا ہے؟ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام کو اٹھا کر اس کو پڑھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور وہ جو معلم الملائکہ کہلاتا تھا، جس کو ابلیس کہا گیا ہے، ایک وقت اس کا ایسا تھا کہ وہ معلم الملائکہ کہلاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اس بات پر تمام فرشتوں نے عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ جو تکبر میں چور تھا، تکبر سے بھرا ہوا تھا، اور وہ فوراً کہنے لگتا ہے کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جیسے ہی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، یہ تکبر اس کے دل کے اندر آیا، اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اسے جنت سے نکال دیا گیا، اور قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ تو محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے، پروردگار عالم ہمیں تکبر سے، حسد سے محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔